ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کا ڈفرینس دیکھیں گے، اس کے چیلنجز دیکھیں گے اور مختلف چیزیں دیکھتے ہیں ہم لوگ. واٹ از سائبر سیکورٹی؟ سائبر سیکورٹی کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں بھی آئی تھنک دیکھی تھی، دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ہر آرگنائزیشن یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس، ڈفرینٹ باڈیز سائبر سیکورٹی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دیتی ہیں. دو تین چار میں نے انکلیوڈ کی ہیں. Cyber security refers to the body of technologies, processes, and practices designed to protect networks, devices, programs, and data from attack, damage, or unauthorized access. Cybersecurity may also be referred to as information technology security. Cybersecurity is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. Again, it's also known as information technology security or electronic information security. The term applies in a variety of contexts from business to mobile computing and can be divided into a few common categories. اچھا، سائبر سیکیورٹی ایک سمجھ لیں ایک امبریلا ٹرم ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈیٹا کی سیکیورٹی آ رہی ہے، نیٹورک کی سیکیورٹی آ رہی ہے، ڈیوائسز کی، پروگرامس کی، ایپلیکیشنس کی، فزیکل سیکیورٹی. ہر چیز کی سیکیورٹی اس میں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بزنس سے لے کے موبائل کمپیوٹنگ تک آپ کے موبائل کی بھی سیکیورٹی، جو آپ موبائل سیل فون یوز کر رہے ہیں یا ادر ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں. اچھا، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس کو آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. اچھا، جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا چیک کر لیں، ان کی وائس کم ہوئی ہوگی یا ان کا لاؤڈ اسپیکر نہیں آن ہوگا، چیک کر لیں ان کے پاس کیا ایشو آ رہا ہے. اچھا، سائبر سیکیورٹی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصے سے مینول چیزوں سے آٹومیٹک چیزوں کی طرف موو کر رہے ہیں. ہماری ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. ایون کہ ہم لوگ گروسریز بھی اب آن لائن منگوانے لگ گئے ہیں، ہماری سبزیاں آن لائن آنے لگ گئی ہیں، ہم لوگ شاپنگ آن لائن کر رہے ہیں، ہماری بینک ٹرانزیکشنز آن لائن ہو رہی ہے، ہم لوگ پیسے آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب آپ کو پیسے نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے کسی کو دینے ہیں، بھیجنے ہیں، کوئی چیز بائی کرنی ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر کے یا اپنے کارڈ کے تھرو کسی بھی ویب سائٹ سے ٹرانزیکشن کر کے چیز حاصل کر لیتے ہو. تو جب آپ اتنی ساری چیزیں آن لائن کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کمپلیکسٹی بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے اور وہ چیزیں سینسٹیو ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جب آپ کا ڈیٹا سارا آن لائن ہے، آپ ٹرانزیکشنس آن لائن کر رہے ہو، باقی چیزیں آن لائن کر رہے ہو، تو اس میں تھیفٹ کے کافی چانسز ہیں. بہت سارے لوگ آپ کی پرسنل انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے بہاف پہ آپ کو مطلب آپ کی آئیڈینٹی چوری کر کے وہ کوئی کرائم کمٹ کر سکتے ہیں اور وہ پھنسے گے نہیں جس کی، اور آپ پھنس سکتے ہو. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسائل آ رہے ہیں، تو ایسا کوئی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنا ڈیٹا، اپنی سسٹم، اپنا نیٹورک ان کو سیکیور کریں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سلائڈ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. Our world today is ruled by technology and we can't do without it. It all from booking our flight tickets to catching up with an old friend, technology plays an important role in it. However, the same technology. اچھا ابھی دیکھیں
ادر ای میل سے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایشو ہوتا ہے، بیچ میں ہم لوگ بار بار انٹرپٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں بول رہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اپنے آفیشیل ای میل سے آنا ہے. However, the same technology may expose you when it's vulnerable and could lead to loss of essential data. Cybersecurity, alongside physical commercial security, has thus slowly and steadily become one of the most important topics in the business industry to be talked about. دیکھیں، یہی میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ آپ کی ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. آپ ہر چیز اپنا آن لائن کمپیوٹر پہ یا سیل فون پہ کر رہے ہیں. جب آپ اتنا کچھ اپنے آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کسی طرح سے بھی ونیبل ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا اسینشیل ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے، آپ کے بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے، آپ کے بزنس یا آپ کی رپوٹ خراب ہو سکتی ہے. اس طرح سے یہ ایک کامن ایشو ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آئی ڈی ہیک ہو گئی. ہماری آئی ڈی ہیک ہو گئی تو انہوں نے ہماری آئی ڈی سے ہمارے قریبی لوگوں کو یا اور لوگوں کو غلط غلط میسج کیا. اب ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ آپ کے فیکٹر بھی ہوں گے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ صحیح طرح سے سیکیور نہیں کیا. لیکن فار ایگزامپل آپ نے اپنا اکاؤنٹ سیکیور بھی کیا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ سیکیورٹی کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتی. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ 100% سیکیور ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی 100% سیکیور نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ اتنی سیکیورٹی کرتے ہیں کہ ہمارا رسک منیمائز ہو سکے، لیکن کبھی بھی رسک آپ کا 100% ختم نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی فیکٹر ضرور ہوتا ہے یا ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ ونریبل ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کی وہ ونریبلٹی ایکسپلائٹ کر کے آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور آپ کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. Cyber security is necessary since it helps in securing data from threats such as data theft or misuse. Also safeguard your system from viruses. اچھا، ابھی جس طرح میں آپ کو آئیڈینٹی تھیفٹ کا بول رہا تھا، ڈیٹا تھیفٹ کا بول رہا تھا، سسٹم کو گارڈ کرنے کے لیے، اسی طرح سائبر سیکیورٹی آپ کو ڈفرینٹ وائرسز سے بھی بچاتا ہے. کئی طرح کے وائرس ہیں، ان کے ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. وہ جب وائرس بنایا جاتا ہے اس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس طرح فار ایگزامپل ایک وائرس ہے یا میل ویئر ہے، وہ آپ کے سسٹم ہے. اس کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم میں جو بھی کی پریس کریں گے وہ اس کو لاک کرتا جائے گا، اور جس بندے نے وہ بھیجا تھا وہ اس کے سرور پہ یا اس کے ای میل ایڈریس پہ وہ لاگز آپ کے بھیجتا رہے گا. تو فار ایگزامپل وہ آپ کے لاگ مینٹین کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے اور بھیج رہا ہے، اور آپ کے سسٹم کی اسکرین شاٹس بھی لے رہا ہے، کیمرہ سے بھی آپ کی اسکرین شاٹ آپ کی پکچر لے رہا ہے، آپ کا ڈیٹا بھی کاپی کیا جا سکتا ہے. آپ نے فیس بک کھولی، آپ نے فیس بک کھول کے اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھا اور اس نے وہ کیپچر کر لیا. اب آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیپچر آپ کا سسٹم اس کے کی لاگس کیپچر ہو رہے ہیں. آپ نے اپنا سسٹم اپنا فیس بک لاگ ان کیا تھا، بے شک آپ نے اس کے بعد لاگ آؤٹ کر دیا، لیکن اس کے پاس آپ کا یوزر نیم پاسورڈ پہنچ گیا. اس نے کیا کیا، آپ کا یوزر نیم پاسورڈ سے لاگ ان کر لیا اور اس سے کوئی بھی ملیشیس اٹیک یا کسی کو تنگ کیا یا کچھ بھی کیا. اس میں کیا ہوگا، آئی ڈی آپ کی تھی اور پھنسیں گے پھر آپ. تو سائبر سیکیورٹی آپ کو ڈفرینٹ وائرسز میل ویئر سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. Cyber security becomes important as businesses are being carried on a network of networks, which is called internet. Computer networks have always been the target of criminals, and it is likely that the danger of cyber security breaches will only increase in the future as these networks expand. But there are sensible precautions that organizations can take to minimize losses from those who seek to harm them. اچھا، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزنسز بھی انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آرگنائزیشن یا کوئی بھی چیز بنتی ہے
تو وہ اس کو ٹائم لگتا ہے ذرا پرفیکٹ بننے میں. اس ٹائملی اس پہ امپرومنٹس آتی رہتی ہیں. آپ کا سیل فون ہے, آپ کا کوئی بھی میجر او ایس ورژن چینج ہوتا ہے, فار ایگزامپل 11 سے 12 ورژن میں آیا, وہ آیا لیکن اس کے بعد اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آ رہا تھا کہ سیکورٹی پیچز یا یہ بگ تھا اس کو ریموو کیا, یہ چیز کو ہم لوگوں نے ٹھیک کیا, پروسیسر سلو چل رہا تھا اس کو ہم لوگوں نے ٹھیک کیا, بیٹری زیادہ ڈرین ہو رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے ٹھیک کیا. اسی طرح سیکورٹی پیچز یا ڈفرینٹ پیچز آتے رہتے ہیں. اسی طرح جب نیٹورک بنا اور انٹرنیٹ, شروع میں اس میں بہت زیادہ ورنیبلٹیز تھیں. تو ہیکر جو تھے وہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ لوگ انٹرنیٹ پہ ہوں اور ان کو ہم لوگ ایکسپلائٹ کریں اور ان سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں. آہستہ آہستہ تھوڑا نیٹورک سیکیور ہوتا رہا. ابھی بھی نیٹورک سیکیور بھی ہے اور ویری انسیکیور بھی ہے. تو ہیکرز, کیونکہ اب انٹرنیٹ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے جہاں مرضی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بندے کو اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو ہیکرز ایسے ٹارگیٹ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہو, ان پہ اٹیک کرتے ہیں, ان سے فائنینشیل گین کرتے ہیں, یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں, یا ان کے سسٹم کو باٹ نیٹ بنا دیتے ہیں اور ان کو بیٹھ کے وہاں کنٹرول کرتے ہیں, اور ان کے سسٹم سے کسی اور سسٹم پہ اٹیک کرتے ہیں, یا ان کی سسٹم سے کوئی ایسا اور چیز کرتے ہیں جس سے وہ بچ جاتے ہیں اور آپ کا سسٹم کسی بھی کرائم کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو سائبر سیکورٹی یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے سیکورٹی, کہ آپ اپنے آپ کو وائرس سے بچا سکیں, سیکورٹی پرووائڈ کر سکیں. ہاں بالکل بھی آپ 100% سیکیور نہیں ہو سکتے ہو, اور آرگنائزیشنس کیا کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ ٹریننگس, ڈفرینٹ سیشنز اور ایسے پریکاشنس لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا لاس منیمم ہو سکے. چیلنجز آف سائبر سیکورٹی, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈومینز وغیرہ آتی ہیں یا کیا چیلنجز ہیں, کیا پوائنٹس ہیں. فار این افیکٹو سائبر سیکورٹی, an organization needs to coordinate its efforts throughout its entire information system. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت اچھی فائر وال لگا لی, ہم لوگوں نے فزیکل سیکورٹی بھی بہت اچھی کر لی, گارڈ وغیرہ رکھ لیے, سسٹم اپنے اچھے رکھ لیے, آئی ڈی ایس آئی پی ایس لگا لیا, اور بھی بہت کچھ کر لیا, تو اب ہم سیکیور ہیں اور اس کو بس چھوڑ دیا, وہ لگا کے سب کچھ چھوڑ دیا. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کو سیکیورٹی ڈے بائی ڈے چیک کرنی ہوتی ہے اور ڈے بائی ڈے امپروومنٹ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ڈے بائی ڈے آپ کے پیچز آتے رہتے ہیں, یا ڈے بائی ڈے آپ کی نئی ورنیبلٹیز آپ کو ملتی ہیں کہ ہمارے سسٹم میں تو یہ ورنیبلٹی ہے. اس کو پھر آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کا, جس میں آپ کی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہو, اپنے سرکل میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ اپنے ایسٹس دیکھ رہے ہوتے ہو, اس میں ورنیبلٹیز اگر ہوتی ہیں تو اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہو, یا اس پہ کوئی کنٹرول لگا رہے ہوتے ہو. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ کا چلتا رہتا ہے. ضرور. اچھا, نیٹورک سیکورٹی, دی پروسیس آف پروٹیکٹنگ دی نیٹورک فرام انوانٹیڈ یوزر اٹیکس اینڈ انٹرویژنس. نیٹورک سیکورٹی, یہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس سے لوگ نیٹورک کو سیکیور کر رہے ہیں. ایپلیکیشن سیکورٹی, ایپس require constant updates and testing to ensure these programs are secure from آپریٹنگ سسٹم, ونڈوز ہو گئی, یا آپ کا موبائل کی ایپ کوئی ہو گئی, یا موبائل کا او ایس ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کانسٹنٹلی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیز امپروو کی ہے, سیکورٹی امپروو کی ہے, یا اس کو زیادہ آپٹیمائز کی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے, ان اینڈنگ پروسیس. سیکورٹی آپ کا ان اینڈنگ پروسیس ہے, یہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, یہ سرکل میں چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے.
Endpoint security, remote access is a necessary part of business, but can also be a weak point for data. End security is the process of protecting remote access to a company's network. अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने अपने रिमोट ऑफिसेज बनाए होते हैं, उनका प्लान होता है बिजनेस, बीसीडी बोलते हैं, बिजनेस डिजास्टर, बेसिकली सॉरी नेम भूल गया। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन में कोई हैक होता है या किसी वजह से उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है या नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो वो किसी रिमोट एरिया में किसी दूसरी जगह पे अपना सिस्टम या अपना ऑफिस सॉफ्टवेयर वगैरह इतने डिप्लॉय करते हैं कि अगर हम लोगों का इस मेन ऑफिस में कोई मिसहैप हो जाए तो हम लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें वहीं से। वहाँ बैकअप्स भी जा रहे होते हैं और बहुत सारा, वो एक बहुत बड़ा पूरा प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। तो ये अपने रिमोट एरिया को या रिमोट डाटा को प्रोटेक्ट करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ये उनका वीक पॉइंट होता है, क्योंकि सारी मेन फोकस उनका मेन ऑफिस में होता है, सारी ज़्यादा मेन सिक्योरिटी वहाँ होती है, वहाँ ज़्यादा बंदे होते हैं, और दूसरी जगह पे उन्होंने रखा होता है विद होल्ड पे कि अगर कोई हमारे मेन ऑफिस में या मेन जगह पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच या कुछ मिस हैप हो तो हम लोग सेकंड जगह से अपना कंटिन्यू कर सकें। तो जाहिर सी बात है, दूसरी जगह को भी मेंटेन करने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रही होती है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे करती हैं, क्योंकि उनके काफ़ी सेंसिटिव प्रोसेस या उनका काफ़ी बिजनेस लॉस हो सकता है कि अगर वो एक दो दिन या कुछ घंटों तक भी अगर उनका कोई मसला हल ना हो तो वो अपना बैकअप्स रखते हैं। Data security inside of networks and application is data. Protecting company and customer information is a separate layer of security. ये तो आपको पता है कि हर चीज़ आपकी डाटा ही होती है, तो ये डाटा सिक्योरिटी आपके डाटा को इंश्योर करता है। Identity management, essentially, this is a process of understanding the access every individual has in an organization. अच्छा, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप रिसोर्सेज और डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिस बंदे को या जिस एम्प्लॉय को या जिस इंडिविजुअल को जिस चीज़ की एक्सेस हो या उस चीज़ के लिए ऑथराइज हो, सिर्फ वही बंदा वो चीज़ यूज़ कर सकता है। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आप ये चीज़ इंश्योर करते हो कि ऑथराइज पर्सन ही ऑथराइज चीज़ को एक्सेस कर सकता है। डेटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, everything in a network involves database and physical equipment. Protecting these devices are equally important. अच्छा, आपका डाटा डेटाबेस में सेव हो रहा होता है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इक्विपमेंट्स आ गए। अब आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर लगा लिए, फायरवॉल्स लगा लिए, आईडीएस आईपीएस लगा लिए, लेकिन आपने फिजिकल सिक्योरिटी की नहीं। कोई आया आपका सिस्टम ही सारा उठा कर ले गया, तो फिर तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। इसलिए आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, आपने अपने हार्डवेयर फिजिकल इक्विपमेंट्स को भी सिक्योर करना होता है। क्लाउड सिक्योरिटी, many files are in digital environments or the cloud. Protecting data in 100% online environment presents a large amount of challenges. जो कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना डाटा क्लाउड पे रखती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं और उन्होंने वहाँ डाटा एक्सेस करना है तो वो क्लाउड पर रख लेते हैं कि वहाँ से वो एक्सेस कर सके, या अपने बैकअप्स रख रहे होते हैं वो क्लाउड पर रख रहे होते हैं, या तो वो उन्होंने क्लाउड खुद मैनेज किया होता है, अपने पास से होस्ट किया होता है, या उन्होंने किसी और से सर्विसेज ली होती हैं। तो क्लाउड पे भी आपको सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं
اپنا آپ فائلس اپنا ڈیٹا بھی وہاں سیو کر سکتے ہو، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کلاؤڈ پہ کر سکتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی بھی لازمی ہوتی ہے۔ اور آرگنائزیشن، کئی ایسی آرگنائزیشنس ہیں جن کا صرف کام ہی یہی ہے کہ وہ کلاؤڈ، آپ کو کلاؤڈ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کلاؤڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے پرسینٹ تک سیکیورٹی دیتے ہیں، یا ہمارا اتنا اپ ٹائم ہے، اتنی ہماری اویلیبلٹی ہے، ہم لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے یہ چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس یہ سرٹیفکیٹس ہیں۔ تو یہ بھی ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے اور ایک علیحدہ سی سیکورٹی کی ڈومین ہے۔ موبائل سیکورٹی، cell phones and tablets involve virtually every type of security challenge in and of themselves۔ اب موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اور موبائل پہ آپ کے ملٹیپل ٹائپ کی اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہیں، ملٹیپل ٹائپ کے ٹاسک آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہو، اور اسی پہ آپ اپنی بینک کی ٹرانزیکشن بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کی پکچرز ہوتی ہیں، آپ کا بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سیکیورٹی پرووائڈ نہ کی جائے، اگر اس میں کوئی بیک ڈور ہو، تو کوئی بھی ایزیلی آپ کا وائی فون ہیک کر کے اس میں سے آپ کی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ جب سمپین موبائل تھے، اس میں کئی ساری ایپس ایسی تھیں کہ آپ، کوئی دوسرا بندہ آپ کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر کے آپ کے کانٹیکٹس کی انفارمیشن ریڈ کر سکتا تھا، آپ کے موبائل سے میسج کر سکتا تھا کسی کو، آپ کے موبائل سے ہی کال کر سکتا تھا، آپ کی پکچرز دیکھ سکتا تھا، آپ کے فائل سسٹم سارا دیکھ سکتا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صرف ایک ایپ سے آپ کر کے اور دوسرے کے بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر کے آپ سب کچھ کر سکتے تھے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور اسی طرح پھر باقی بعد میں جب اینڈرائڈ آئے، اس میں بھی کافی ورنیبلٹیز تھیں، آہستہ آہستہ امپروو کرتے گئے، لیکن ابھی بھی آپ کسی نہ کسی طرح سے ایکسپلائٹ ہو سکتے ہو۔ تو یہ کنٹینیوسلی سیکورٹی فیچر چلتا آتا ہے اور چلتا رہتا ہے، دن بہ دن نئی ورنیبلٹیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، اور پھر دن بہ دن نئے پیچز ان ورنیبلٹیز کو ختم کرنے کے لیے اپلائی کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا موبائل، اپنی ایپس اپ ٹو ڈیٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں ورنیبلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ ورنیبلٹیز نئے پیچز سے، نئی اپڈیٹ سے دور کی جاتی ہیں۔ ڈیزاسٹر ریکوری یا بزنس کنٹینیوٹی پلان، یہی جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، بزنس کنٹینیوٹی پلان، کہ آپ علیحدہ سائٹ پہ اپنا سب کچھ اپلائی کر لیتے ہو۔ اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں کہ آپ 50% اپلائی کرتے ہو، منیمم ڈپلائمنٹ کرتے ہو، صرف بندے نہیں ہوتے، سب کچھ ریڈی ہوتا ہے۔ اس کے ایک علیحدہ سے بالکل ٹاپک ہے، یہ علیحدہ سے پوری فیلڈ ہے جس میں اس کا سب کچھ آپ پڑھتے ہو، لیکن آپ کے لیے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جاننا ضروری نہیں ہے۔ In the event of a breach, natural disaster, or the other event, data must be protected and business must go on. For this, you will need a plan and user education. Users may be employees accessing the network or customers logging onto a company app. Educating good habits, password changes, security authentication, etc. is an important part of cybersecurity۔ کوئی میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ڈفرینٹ پالیسیز اپلائی کرتے ہو، کہ آپ کا جب اکاؤنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، آپ اس ٹائم لاگ ان ہوتے ہو، تو آپ کو انفورس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ چینج کریں۔ اور پاسورڈ صرف آپ نے چینج کر کے کوئی آسان سا نہیں رکھنا، آپ کو دیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے منیمم 8 to 10 کریکٹرز ہوں، جس میں اپر کیس ہوں، لوور کیس ہوں، ڈیجٹس ہوں، الفابیٹس ہوں، اور ایٹ لیسٹ ایک سمبل بھی ہو۔ تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ پاسورڈ پالیسیز ہوتی ہیں، یا اوتھینٹیکیشن فیکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو پاسورڈ سے بھی اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں، بایو میٹرک سے بھی اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ آرگنائزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ان کے پاس بجٹ ہے، یا ان کا ڈیٹا کتنا سینسٹیو ہے کہ وہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے ملٹیپل چیزیں اپلائی کر رہے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیفینس آف لائن، اس میں آپ کیا کرتے ہو
کہ آپ کسی ایک چیز پہ ریلائی نہیں کرتے ہو. جس طرح سے اس کی ایک فزیکل ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے گھر کے باہر ایک مین گیٹ ہوتا ہے. مین گیٹ پہ آپ نے لاک لگایا ہوتا ہے. پھر اندر آپ کا ایک سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ نے ایک ڈاگ بھی رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے گھر کا مین ڈور آتا ہے. مین ڈور پہ بھی آپ کا لاک لگا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا روم ہے, روم پہ لاک لگا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کی کبڈ ہے, کبڈ کے اندر ایک آپ کا سیف ہے اور اس سیف پہ بھی لاک لگا ہوا ہے. تو یہ ملٹیپل آپ نے ڈیفینسز رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک بریچ ہوتا ہے تو دوسرا اس کو روک لے گا, دوسرا ہے تو تیسرا. اس میں کرتے کرتے آپ ملٹیپل لائن آف ڈیفینس رکھتے ہو, ملٹیپل کنٹرول اپلائی کرتے ہو تاکہ آپ اپنا ڈیٹا یا اپنا جو بھی ایسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکو. اور پھر آپ ایسے نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی 5 روپے کی چیز تھی اور آپ نے اس پہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیے. یہ پراپر ایک پلان ہوتا ہے, ایسٹ کی ایویلیویشن ہوتی ہے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم لوگ اتنا انویسٹ کرنا ٹھیک ہے ہمارے ایسٹ پہ, جسٹیفائی ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ سارا کر کے پھر آپ اپنے اس پہ سیکورٹی کنٹرول یا فیچرز لگاتے ہو. یہی جو ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا اسی یہی دوبارہ آ رہا ہے. اس میں کچھ اور طرح سے لکھا ہوا تھا, اس میں کچھ اور طرح سے ہے یہ سیم وہی, لیکن اس میں کچھ ورڈنگ چینج ہے. اگر مطلب وہاں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, یہ ورڈنگ سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. اس میں ایک دو چیزیں ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ہوں, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نیٹورک سیکورٹی is the practice of securing a computer network from intruders, whether targeted attackers or opportunities malware. Application security focuses on keeping software and devices free of threats. A compromised application could provide access to the data. It's designed to protect. Successful security begins in the design state, well before a program or device is deployed. اچھا, سیکورٹی یا اپلیکیشن سیکورٹی ہے. اگر کسی کو شوق ہو ڈیولپمنٹ کا یا ایپس ڈیولپمنٹ کا, تو اس میں آپ یہ نہیں کرتے ہو کہ ساری سیکورٹی آ کے ڈیولپر پہ ہی ختم ہوتی ہے. ساری سیکورٹی ڈیولپر نہیں کرنی ہوتی ہے. نہیں, سیکورٹی آپ کی ڈے ون سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ریکوائرمنٹس کے بعد آپ کی ڈیزائننگ اور جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں ان سب میں آپ سیکورٹی کو لے کر چلتے ہو. اور ان دا اینڈ پھر آپ نے جو چیزیں پرپوز کی ہوتی ہیں, آپ نے لکھی ہوتی ہیں, وہ آپ پھر ڈپلوائے کرتے ہو. یہی نہیں کہ آپ نے بس کوڈ میں جا کے سیکیور کرنا ہے, نہیں, آپ شروع سے ہی اس کو سیکیور کرنا اسٹارٹ کرتے ہو ڈیزائننگ اسٹیٹ سے ہی, اور آگے جتنی بھی اس کی آتی ہیں چیزیں. Information security protects the integrity and privacy of data both in storage and in transit. انفارمیشن سیکورٹی کیا ہے کہ ڈیٹا کی انٹیگریٹی اور پرائیویسی کو انشور کرتا ہے, اگر وہ اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے یا وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپریشنل سیکورٹی انکلوڈ دی پروسیسز and decision for handling and protecting data assets, the permissions users have when accessing a network, and the procedures that determine how and where data may be stored or shared all fall under this umbrella. یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہ ڈسکس کر لیا ہے. اس میں یہی پرمیشنس کہ آپ کا ڈیٹا جو پروسیڈ ہو رہا ہے, جا رہا ہے, کہاں اسٹور ہوگا, کیسے اسٹور ہوگا, کس بندے کو کیا پرمیشنز ہوں گی, اس ڈیٹا کو کون بندہ ایکسیس کر سکے گا, یہ ساری اس میں اس آپریشن سیکورٹی میں کی جاتی ہیں. پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈیزاسٹر ریکوری اور بزنس کنٹینیوٹی کا پڑھا ہے, یہاں دوبارہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. Define how an organization responds to a cybersecurity incident or any other event that causes the loss of operations or data. Disaster recovery policies dictate how the organization restores its operation and information to return to the same operating.
capacity as before the event. Business continuity is the plan. The organization falls back on while trying to operate without certain resources. End user education addresses the most unpredictable cybersecurity factor. वो भी याद आ रहा है. End user education addresses the most unpredictable cybersecurity factor. People, anyone can accidentally introduce a virus to an otherwise secure system by failing to follow good security practice. Teaching users to delete suspicious email attachment not plugged in, unidentified USB drives, and various other important lessons is vital for the security of any organization. अच्छा, सिक्योरिटी में सबसे जो ज़्यादा वीक लिंक होता है वो ह्यूमन फैक्टर है, वो पीपल है, क्योंकि पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. उनको नॉलेज की कमी की वजह से किसी इमोशनल, अगर वो किसी चीज़ से गुजर रहे हों या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे उनको पता ना चले और वो एक्सीडेंटली या जानकर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दे, जिससे एक्सीडेंटली आपने फॉर एग्जांपल आपको एक यूएसबी मिली, आप खुश हो गए कि आपको यूएसबी मिल गई है, आपने उसको अपने सिस्टम में लगाया, सिस्टम में ऐप लगाया, उससे वायरसेस आ गए और आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया, आपको नहीं पता चला लेकिन आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया, उससे वायरसेस आ गए, मेलवेयर्स आ गए, और वो आपकी सिस्टम से इंफॉर्मेशन चोरी कर करके जिस बंदे ने उसमें वायरस जान के डाल के फेंकी हुई थी कि कोई उठाएगा और अपने सिस्टम में लगाएगा और मैं उसका डाटा गैदर कर लूँगा, हो सकता है कि उससे उसको आपके बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती, या आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती, या आपकी कोई ऐसी पिक्चर्स मिल जाती जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या आपका अकाउंट मिल जाता. तो उसने इसी मकसद के लिए यूएसबी फेंकी हुई थी कि कोई इसको इस्तेमाल करेगा और मुझे इससे फ़ायदा हो जाएगा. आपने बगैर सोचे समझे उसको अपने सिस्टम में लगा लिया और आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया. क्या आपको कोई ईमेल आई थी, आपने बगैर सोचे समझे लिंक ओपन कर लिया, और एक तो आपने लिंक ओपन जैसे किया वैसे ही आप कंप्रोमाइज़ हो गया, आपका सिस्टम हुक हो गया उसके साथ. या उसने साथ आपसे मांगा हुआ था कि हम फलां बैंक से हैं, या आपका ये वाला अकाउंट सिक्योर नहीं है, या आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है, आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने सिस्टम को सिक्योर कर लें. आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया और उसमें वायरस थे. या आपको कोई फॉर्म आया कि आप ये देखना चाहते हैं तो पहले आप लॉग इन करें, आपने अपने क्रीडेंशियल डाले और आपने जैसे क्रीडेंशियल अपने डाले वो उसको मिल गए. तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग सबसे वीक लिंक हैं और वो बगैर सोचे समझे उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं. जिस तरह साइबर सिक्योरिटी के हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, ये इसकी और डेफिनेशन है. डेफिनेशन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये दी हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट लोग तो उनकी अपनी ओपिनियन है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है. ये एक और डेफिनेशन है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं. साइबर सिक्योरिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कलेक्टिव मेथड्स, technologies, and the processes to help protect the confidentiality, integrity, and availability of computer systems, network, and data against cyber attacks or unauthorized access. The main purpose of cybersecurity is to protect all organizational assets from both external and internal threats, as well as disruptions caused due to natural disasters. अब ये एक डेफिनेशन बहुत कंप्लीट और बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है जिसमें एक पूरा ओवरव्यू दिया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है. तो बताया जा रहा है कि वो डाटा को
پروٹیکٹ کرتا ہے، کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، اویلیبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر. سائبر تھریٹ سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان آتھورائز ایکسیس سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، ایسٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. صرف ایکسٹرنل تھریٹ سے نہیں، انٹرنل تھریٹ سے بھی. فار ایگزامپل، کوئی بندہ کسی آرگنائزیشن میں چلا گیا اور وہ اس مقصد سے گیا تھا، انٹری اس نے لی کہ میں آرگنائزیشن کے ایسٹ یا آرگنائزیشن کا ڈیٹا، اس کی انفارمیشن، اس کے سیکرٹس میں لیک کروں گا، اس سے فائدہ حاصل کروں گا. یا وہ کسی رائول آرگنائزیشن میں سے تھا، یا وہ کسی کا دشمن تھا یا اسپائے تھا، اس نے انٹری لے لی، وہاں کام کرتا رہا اور اندر سے راز چوری کر کے باہر بھیجتا رہا. اگر کوئی باہر سے آ کے سسٹم کو ایکسیس کرے یا آ کے فائل چرائے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. جبکہ اگر کوئی بندہ اندر سے ہی کام کر رہا ہو اور اندر سے ہی ڈیٹا لیک کر رہا ہو اور اندر سے چیزیں باہر لے کے جا رہا ہو تو اس کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو سائبر سیکیورٹی کیا کرتا ہے کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس دونوں سے ہی آرگنائزیشن کو، ان کے ایسٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ سے کہیں پوچھا جائے کہ واٹ از سائبر سیکیورٹی، تو یہ ایک بہت کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. آپ اسی کو ہی یاد کر لیں، اسی کو ہی آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ ایز آرگنائزیشن assets are made of multiple disparate systems. An effective and efficient cybersecurity posture requires coordinated effort across all its information systems. Therefore, cybersecurity is made up of the following subdomains. جو ہم لوگوں نے اوپر ڈسکس کی ہیں وہی اس پہ ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ڈفرینٹ اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں تاکہ آپ کو جو آسان لگے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلاؤڈ سیکیورٹی 3 جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس 3 جگہ پہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں لکھی ہیں تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے. یہ میں آپ کو نہیں پڑھ کے بتا رہا، یہ آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ یہاں سے ہم لوگ آگے بعد میں کنٹینیو کریں گے. اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں کسی کا کوئی سوال، کسی کو کوئی چیز ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو